الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ کسی بھائی نے ایک مولانا صاحب کی ویڈیو بھیجی ہے جس میں وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دلائل دے رہے ہیں اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین پہ اعتراضات کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل ہے جو صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ قانون کس کتاب میں لکھا ہے، حدیث کی کتاب میں یا قرآن میں یا فقہ میں، کہ وہی کام کرنا ہے جو صحابہ کرام نے کیا ہو؟ تو گزارش یہ ہے کہ جب امت میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو وہاں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی طرف دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں امت میں اختلاف نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کسی مسئلے میں امت کے بیچ اختلاف کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سب لوگ حق پہ ہیں اور اس مسئلے میں یہ درست راہ پہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں امت میں اختلاف ہے تو وہاں پہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی طرف دیکھا جائے گا، اور یہ قانون خود نبی علیہ السلام نے دیا ہے، کسی اور نے نہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے، سوائے ایک گروہ کے۔ تو صحابہ کرام نے کہا تھا ومن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، جو گروہ کامیاب ہوگا، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، یہ کون سا گروہ ہوگا؟ تو آپ نے کہا تھا ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ گروہ ہوگا جو اس طریقے پہ ہوگا جس طریقے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ ان الفاظ پہ غور کیا جائے، ان الفاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ کامیاب گروہ کو، جہنم کی آگ سے محفوظ رہ جانے والے گروہ کو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ یہ دیکھ کر کہ یہ گروہ کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے طریقے پہ ہے یا نہیں۔ تو جو لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، صحابہ کرام سے دین کے معاملے میں وہ کام ثابت نہیں ہے، یقیناً وہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور مولانا صاحب کا یہ کہنا کہ یہ قانون کہاں پہ لکھا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گروہ صحابہ کرام کی طریقہ کار پہ نہیں ہے، اسی لیے وہ اس قانون پہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ورنہ یہ ایسا قانون ہے جو خود نبی علیہ السلام نے دیا ہے، اور یہ وہ قانون ہے جس کو صحابہ کرام نے استعمال کیا ہے۔ چنانچہ جب جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خارجیوں نے بغاوت کا علم بلند کیا تھا تو اس وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان سے مناظرہ کرنے کے لیے گئے تھے، اور اس حدیث کو امام نسائی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہی کہا تھا کہ میں تمہارے پاس نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کی طرف سے آ رہا ہوں، مہاجرین و انصار کا نمائندہ بن کر آ رہا ہوں، میں نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے اور آپ کے داماد کی طرف سے آ رہا ہوں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پہ قرآن نازل ہوا، اور یہ قرآن کی تفسیر کو تم سے بہتر جاننے والے ہیں، اور تم میں صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خارجیوں کو سمجھانے کے لیے یہی قانون پیش کیا ہے کہ تمہارے مقابلے میں کون ہے؟ صحابہ کرام، نبی علیہ السلام سے دین سیکھنے والے، اور تم میں کوئی صحابی نہیں ہے۔ اور یہی صورتحال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے میں ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے، اور جو منانے والے ہیں ان کے پاس کوئی ایک ایسی دلیل نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ صحابہ کرام نے یہ کام کیا تھا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ صحابہ کرام ایک عظیم گروہ ہیں، اور دین کا وہ کام جو ان کے زمانے میں ہو سکتا تھا انہوں نے پھر بھی نہیں کیا، وہ دین نہیں بن سکتا۔ آپ دیکھیے ان کو بھی معلوم تھا کہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنی ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے تھے،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کو بھی معلوم تھا کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، تو انہوں نے آپ کا یوم پیدائش بطور تہوار کیوں نہیں منایا؟ ہر عقل مند انسان کو سوچنا چاہیے کون سی وہ نیکی ہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں ممکن تھی اور انہوں نے نہیں کی۔ یقیناً وہ ہر نیکی میں، خیر کے ہر کام میں ہم سے آگے رہنے والے تھے، اس کے باوجود جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر کا کام نہیں ہے۔ آئیے امام دارمی رحمہ اللہ کی ایک روایت سنیں جس سے ہمیں ہدایت ملے گی اور اس مسئلے میں روشنی ملے گی۔ امام دارمی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ابو موسیٰ اشعری آئے اور کہنے لگے ابو عبد الرحمن، میں نے مسجد میں ابھی ایک نیا کام دیکھا ہے۔ یہ کوفہ کی مسجد کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے ہیں کہ ابو عبد الرحمن، میں نے مسجد میں ابھی ایک نیا کام دیکھا ہے، ولم ارى والحمد للہ الا خیرا، لیکن جو کام دیکھا ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں وہ خیر کا کام ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے وہ کون سا کام ہے؟ کہنے لگے آپ ابھی دیکھ لیں گے۔ پھر کہا کہ میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا، حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہر حلقے میں ایک آدمی ہے، یعنی کہ امیر ہے، سربراہ ہے، اور ان لوگوں کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں۔ ان کا امیر ان سے کہتا ہے کہ 100 دفعہ کہو اللہ اکبر، تو وہ 100 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے 100 دفعہ کہو لا الہ الا اللہ، وہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے 100 دفعہ کہو سبحان اللہ، وہ 100 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے پھر ان سے کیا کہا؟ ابو موسیٰ اشعری فرمانے لگے میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، میں آپ کی رائے کا منتظر ہوں۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کہ آپ نے ان سے کیوں نہیں کہا کہ تم اپنے گناہ شمار کرو، تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی، یہ گننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ پھر دونوں صحابی چل پڑے، مسجد میں ان لوگوں کے پاس آئے، عبداللہ ابن مسعود ان کے سر پہ کھڑے ہو گئے اور ڈانٹنے کے انداز میں کہنے لگے ما ھذا الذی اراکم تصنعون، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے ہمارے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، ان کے ذریعے ہم گنتے ہیں، تکبیر، تحلیل، تسبیح، اللہ اکبر کی گنتی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی گنتی کرتے ہیں، سبحان اللہ کی گنتی کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا اپنے گناہ شمار کرو، میں گارنٹی دیتا ہوں تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی، ان کی نیکیاں شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا یہ سن لینا چاہیے۔ کہا اے امت محمد، تم نے کتنی جلدی ہلاکت کا راستہ اپنا لیا ہے۔ غور کیجئے کہ وہ اللہ اکبر کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، سبحان اللہ کہہ رہے تھے، اور یہ وظیفے کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ثابت ہے، بلکہ اس کے کئی ایک فضائل ہیں۔ لیکن یہاں پہ عبداللہ ابن مسعود کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے یہ وظیفہ کرنے کے لیے نیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بالکل درست ہے، لیکن آپ سے محبت کے لیے باقاعدہ تیسری عید ایجاد کرنا اور اس کو ایسے بنا دینا اس دن کو جیسے عید الفطر کا دن ہوتا ہے یا عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، یہ بہت بڑا دین میں اضافہ ہے۔ سنیے عبداللہ ابن مسعود کے الفاظ، کہہ رہے ہیں کہ تم نے کتنی جلدی ہلاکت کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جو کثرت سے موجود ہیں، یعنی کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ عبداللہ ابن مسعود یہاں صحابہ کرام کا حوالہ دے رہے ہیں، اسی قانون کی بات کر رہے ہیں جس قانون کو مولانا صاحب ریجیکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے صحابہ کرام کثرت سے موجود ہیں، یعنی انہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، تم نے کیوں اختیار کر لیا؟ اور مزید فرمایا ابھی تو آپ کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، آپ کے استعمال شدہ برتن ٹوٹے نہیں۔ اور پھر کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ تم نے کوئی ایسا راستہ اختیار کر لیا ہے جو راستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے زیادہ ہدایت پہ ہے، یا تم نے گمراہی کا دروازہ کھول لیا ہے۔ میرے بھائیوں، ٹھنڈے دل سے ان الفاظ پہ غور کیجئے اور یہی الفاظ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فٹ کیجئے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کس پہ فٹ کیے ہیں؟ ان لوگوں پہ فٹ کیے ہیں جو اللہ اکبر کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، سبحان اللہ کہہ رہے تھے، لیکن انداز نیا تھا، گروپ کی شکل میں کنکریاں گنتے ہوئے، ایک امیر مقرر کر کے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے کیا کہا ہے کہ یا تو تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے بہتر طریقہ تلاش کر لیا ہے، یا تم نے گمراہی کا دروازہ کھول لیا ہے۔ اور ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والے دوستوں سے یہی کہتے ہیں
کہ یا تو تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے بہتر طریقہ تلاش کر لیا ہے یا گمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ وہ لوگ آگے سے کہنے لگے جناب عبداللہ بن مسعود سے کہ ما اردنا الا الخیر، ابو عبد الرحمن اللہ کی قسم ہمارا ارادہ برا ارادہ نہیں، خیر کا ارادہ ہے۔ اور عید میلاد النبی منانے والے بھائی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ خیر کا ارادہ ہے، اور ہم مانتے ہیں، ہم ان پہ اعتراض کرنے والے مانتے ہیں کہ تم لوگ کا ارادہ برا ارادہ نہیں ہے، تم محبت کا ارادہ رکھتے ہو، عقیدت کا ارادہ رکھتے ہو، لیکن تمہارا عمل درست نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ارادہ خیر کا ارادہ ہے، وَكَم مِّن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کا ارادہ خیر کا ہوتا ہے لیکن جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ خیر والا نہیں ہوتا۔ اس روایت کو امام دارمی نے بیان کیا ہے اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ ایک اور روایت پہ غور کیجئے گا، امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی نے چھینک لی، اور چھینک آنے کے بعد کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اب چھینک آنے پہ الحمدللہ کہنا یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہے، اور اس موقع پہ اللہ کے رسول پہ سلام پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے، لیکن عام طور پہ شریعت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن چھینک آنے کے موقع پہ سلام پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ یہ میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، آپ نے چھینک آنے پہ صرف الحمدللہ کہنا سکھایا ہے، یعنی کہ اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام پڑھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں سکھایا، اس لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ ہے شریعت اور یہ ہے صحابہ کرام جن کے نقش قدم پہ ہم نے چلنا ہے۔ ہاں، اگر کسی موقع پہ کوئی ایک صحابی کو ایسا فتویٰ دے دے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے خلاف ہو تو وہاں حدیث کو سینے سے لگایا جائے گا، فتویٰ کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن ایسا کام جس کی دلیل نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے نہ صحابہ کرام سے ملے وہ نیا کام ہے، اور دین میں جو نیا کام ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی بدعات سے محفوظ رکھے۔